بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج فتوح الغیب کا جو ہے مقالہ جو ہے رابعۃ عشرہ یعنی 14واں مقالہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم تلاوت اس کو پڑھیں گے، اور اس کا عنوان ہے واصلین کے احوال کی اتباع. واصلین سے مراد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اپنی منزل کو پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اپنی منزل کو، جو اپنے مقصد کو حاصل کر چکے ہیں، ان کو کہتے ہیں واصلین. تو واصلین کے احوال کی اتباع، تو اب ان کی جو حال ہے، ان کی جو حالت ہے، اس کی اتباع کرنے کے سلسلے میں یہ جو ہے بات کی جا رہی ہے. اب اس کے بارے میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الصقلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے خواہش نفس رکھنے والو، حق کے طالبوں اور واصلوں کی حالت کے دعوے دار نہ بنو. تم ان کی حالت کے دعوے دار مت بنو. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اپنی عبادتوں سے یا تم اپنے تقوی سے ان کے جیسے بن جائیں گے، تو ایسے دعوے مت کرو، ایسے دعوے مت کرو. تم تو اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کی بندگی و پرستش کرنے والے ہو. تم ان کے جیسا کیسا بن سکتے؟ بے شک تم اگر عبادت بھی کر رہے ہو، تم تقویٰ بھی اختیار کرے ہوئے ہیں، مگر جب تک کہ تم اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں سے تم الگ نہیں ہو جائیں گے، تم اپنے نفس کی جو ہے پسندیدہ چیزوں کی بندگی و پرستش کرتے ہو. اس لیے کہ اگر میرے کو یہ خواہش ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو یہ خواہش یہ میرے نفس کی خواہش ہے. خواہش نیک ہے، مگر خواہش میں نفس ہے آپ کی. کیوں یہ خواہش کیوں ہو رہی؟ اس کی مرضی. میں تو اس کی مرضی کہ اس کی پسند کہ اس کی اتباع میں عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس کو راضی رکھنے کے لیے کر رہا ہوں. اب انہیں میرے کو کیا دیتا وہ اس کی مرضی، مگر میں یہ کوشش کروں کہ جو ہے میرے کو ولایت ملے، میرے کو عزت ملے، میرے کو شہرت ملے، میرے کو لوگ بزرگ سمجھیں، تو یہ تمہارے نفس کی بات ہے. یہ تم اپنے نفس کی پرستش میں لگے ہو، اور تم جو ہے تم بول رہے کہ میں ان کے جیسا بنوں. نہیں، تم یہ دعوے داری غلط ہے. جب تک کہ تم اپنے نفس کی بندگی میں مصروف ہو، تم ایسا دعویٰ تمہارے لیے، جب کہ وہ مولا کریم کے پرستار ہیں. وہ ان کی طلب کیا تھی؟ اللہ کی. اللہ کی. اور ہماری طلب کیا ہے؟ نفس کی ہے. تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے، وہ کہیں کہ بولے حدیث تو نہیں ہے، نظر سے نہیں گزری میرے، مگر کوئی بزرگ کا قول ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑا فتنہ بھی ہوا تھا ریاض میں. ایسی ایک مجلس چل رہی تھی، تو وہاں پہ ایک ہمارے بھائی صاحب تھے، انہوں بیٹھ کے ایک بات بول دیے. ان کے گھر پہ دعوت تھی، وہ انہوں بولے کہ دنیا کی طلب رکھنے والے کی مثال عورت کے جیسی. دنیا کی طلب رکھنے والا عورت کی مثال. اب یہ دنیا کی طلب ہے نا، کہ میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرے کو لوگ اچھا سمجھے، میرے کو لوگ بزرگ سمجھے، میرے کو نیک سمجھے. یہ دنیا کی طلب ہے. بولے اس کی مراد عورت، مثال عورت کے جیسی. جنت کی مثال جنت کی طلب رکھنے والے کی مثال نامرد کی. جنت کی خواہش، جنت کی طلب رکھنے والے کی مراد مقنس نامرد. نامرد کی بری بات نہیں ہے، صرف اس کے لیے نقص یہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں عورتوں کی مجلس میں رہتا، نہ مردوں کی مجلس میں رہتا.
مولا کی طلب رکھنے والے کی، آخرت کی طلب رکھنے والے کی مراد مرد کی، جو آخرت کی طلب رکھتا وہ مرد ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں بات کریں تو ویسے ایک پڑھا لکھا بچہ بیٹھا، سبھی تھے، ایک بچہ پڑھا، اب انہیں ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ انہوں نے بولا کیسی بات کر رہے ہیں آپ قرآن و حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز میں آپ کو ٹیمپٹ کر رہا کہ یہ کرو میں جنت دیتا ہوں، یہ کرو میں جنت دیتا ہوں، یہ کرو میں جنت دیتا ہوں، اور پھر جنت کے لوازمات بتا رہا، جنت کے میووں کا ذکر ہے، جنت کے پانی کا، جنت کے دودھ کا، جنت کے شہروں کا، وہاں کے محلات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پرووک کر رہا، آپ کو ٹیمپٹ دلا رہا کہ تم اچھا عمل کریں گے تو تمہارے لیے، تو وہ جنت کی طلب رکھنے والے کو آپ بولتے ہیں نامرد ہے۔ اب وہ بڑی لمبی بحث، اب میں کچھ بیچ میں بولنے گیا تو چونکہ صاحب خانہ انہیں تھے، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے بولے نہیں میں جب بات کروں تو کوئی بیچ میں بات نہیں کرنا، اللہ کی مرضی، بیٹھے رہا۔ اب وہ بچہ آخر میں غصے میں آ کے کھانا وانا ہٹا دیا کہ بولا آپ لوگ دین بگاڑ دیتے، آپ لوگوں کی ایمانوں کو خراب کر دیتے، آپ لوگ ایسی ایسی بیتوکی باتیں لے کے آتے، فلاں کرتے، یہ کرتے بول کے انہیں غصے میں جا رہا تھا۔ تو میں اس کو پکڑ لیا، بیٹھو کہے کو بیٹھو، میں تم کو سمجھاتا ہوں، پہلے یہ بولو کہ انہوں صحیح بولے گا غلط۔ میں بولا میں خدا کو گواہ رہا کہ اور زندگی میں یہ بات پہلی بار سنا، میں بھی یہ بات پہلی بار سنا، تو پھر مگر صحیح بولے، اب تو میں نہیں بیٹھتا۔ میں بولا بھائی 2 منٹ بیٹھو، اگر میں نہیں سمجھا سکا، بولا انہوں بول دیے، مگر اتفاق سے انہوں جس طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تمہاری سمجھ کے حساب سے تم سے بات کروں تاکہ تم کو وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو اتنا غصہ جو ہے، کیونکہ حکیم لوگوں کا قول ہے، بزرگوں کا قول ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ بات صداقت رہتی، میں وہ کوشش کروں۔ لوگ مجبور کرے بھائی جب اتنا غصہ کیوں، بیٹھ جاؤ 2 منٹ، بیٹھ جاؤ۔ مولانا دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے مثال ایسی ہے، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان سے آپ کی والدہ کا فون آیا، بابا میں آپ کے لیے ایک بچی دیکھی اور بس حسین و جمیل ہے، خوبصورتی اس پہ ختم ہے، بابا اگر یہ پیام طے ہو گیا تو تیری زندگی ہمارے نیارے ہو جائیں گی، تو اماں کیسا بھی کر کے کوشش کرو اماں۔ ہاں بابا میں کوشش کر رہا ہوں، تم بھی مکہ مدینہ جاؤ، جا کے عمرہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیارت کرو، دعا کرو، اگر یہ پیام طے ہو گیا تو تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اب تو آپ بھی فوراً خوش ہو کے حرام پہن کے آپ عمرے کو گئے، وہاں سے مدینے کو گئے، دعائیں کرے، یہ کرے، واپس آنے کے آدمی اماں کا فون آیا، بولے بابا مبارک پیام طے ہو گیا، پیام طے ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہے، سنو ارب پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، کیا بابا بنجر آہر میں محل کے جیسا گھر ہے بچی کا، سونا چاندی، بابا گاڑیاں تو لین سے کھڑے ہوئے، اچھے سے اچھے گاڑیاں، اور اتنا 50-100 ایکڑ کا فارم ہاؤس ہے اس کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا چاہیے، سب بچی کا ہے بابا، اکلوتی ایک بیٹی ہے۔ چلو پیام طے ہو گیا، آپ آ گئے، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہو گیا، بعد میں آپ کے سسرے صاحب بولے بھائی یہ فارم ہاؤس کی کاغذاں، یہ گھر کے کاغذاں، یہ گاڑی کی کنجیاں، یہ سونے کا ڈبہ، یہ سب آپ کو دے دیے، اب کیا چیز چاہیے، جرم، وہی بات بولی، بات اتنی کہ اگر تو جہیز سے محبت کرا تو بیوی سے محبت کا ہوئی، جہیز کی وجہ سے محبت کرا تو وہ محبت میں پختگی نہیں رہتی، بیوی سے محبت کرا تو جہیز خود بخود ساتھ رہتا اس کے، بیوی سے محبت کرا تو جہیز تو ہمیشہ، تو تم مولا کا طالب ہوں گا تو تیرے کو اچھے سے اچھی نعمتیں تو ملیں گی نا، یعنی میں اگر آپ
بالکل چھوٹی سمجھ والا بھی یہ بات آسانی سے سمجھ جاتا کہ اگر میں جنت کے لیے نماز پڑھا، حالانکہ نیت تو ہماری ویسی ہوتی مگر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم جنت کے لیے نماز پڑھیں یا دوزخ کے خوف سے نماز پڑھیں تو ہم اللہ کو نیچے کر کے جنت کو اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ نیچے ہو جاتا نہیں، میں اللہ کے لیے عبادت کروں، اس کے لیے عبادت کروں، اس کی جو مرضی ہے میں تو عبادت اس کے لیے کروں گا۔ یقینی بات ہے میں اپنے دوست کے گھر کو جاؤں گا تو میرا دوست میرے کو پانی، شربت، چائے، کھانا نہیں پوچھیں گا۔ دوست کے گھر کو گیا میں تو میرے کو خوف بھی نہیں ہوتا کہ آج بھوکا رہا تو کھانا بھی کھلاتا، دوست ہے میرا۔ تو آپ کیسی امید رکھ رہے ہیں کہ آپ دوست کے گھر، تو اگر میں آپ کو گھر کی وجہ سے پسند چاہا تو آپ سے کہاں چاہت ہوئی؟ میں آ رہا ہوں آپ کے گھر کو اس لیے کہ آپ کے گھر کا ڈرائنگ روم بہت اچھا ہے، ایئر کنڈیشن بہت اچھا کام کرتا، بیٹھنے کے لیے صوفے اچھے ہیں، سکون سے گھنٹہ 2 گھنٹے گرمی میں میرے کو سکون ملیں گا، میں اس وجہ سے آ رہا ہوں۔ تو وہ آنا اور خالص آپ سے ملنے کے لیے آنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ والوں کی اس کی مثال اور ایک اچھی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہی آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولا کہ موسیٰ فلاں مقام پہ میرا ایک بندہ عبادت کر رہا، 70 سال سے عبادت میں، 70 سال سے میری عبادت کر رہا، تم اس کو جا کے بولو کہ اس کے لیے دو اللہ کے نبی ہے جو فرمان ہے پہنچا دینا تھا ان کا کام۔ گئے جا کے بولے بھائی تیرے لیے بری خبر ہے۔ کیا خبر؟ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو رد کر دیا اور تیرے لیے دوزخ۔ موسیٰ اللہ تم سے بولا یہ بات؟ تو جانتا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میرے کو حکم ہوا ورنہ میں تیرے کو یہ بات کیسا بولوں گا؟ ہاں وہ تو صحیح ہے۔ اب جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ نبی ہے اور اللہ کے نبی ہے اور بولے تو سچ بولے، آپ خوشی میں ناچنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے میرے خدا کے بندے، میں تیرے کو جنت کی بشارت نہیں دیا، میں تیرے کو دوزخ کی بات بتایا۔ انہوں نے بولا موسیٰ یہ جھگڑا تم جانو، میرا تو کام ہو گیا، میرا تو کام ہو گیا، اور خوشی سے ناچ رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے وہاں پہ۔ ایسے بھی بندے ہوتے اللہ کے کہ جو دوزخ کی اطلاع سن کے خوش ہو رہا۔ آخر میں جب بے چین ہو کے بولے بھائی کہ دوزخ کی اس میں خوشی کس بات کی ہے تیرے کو؟ موسیٰ جنت دوزخ کا مسئلہ تم دیکھو، میری خوشی اس بات کی ہے کہ میرا رب میری طرف دیکھ کے تم کو بھیجا۔ میری خوشی اس بات کی ہے کہ میرا رب میری طرف دیکھا نا، اور تم نبی ہے تم کو بھیجا، اس سے بڑی اور خوشی کیا چاہیے میرے کو؟ تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا ایسی پسند آئی اس کی، اللہ تعالیٰ فوراً موسیٰ کو وحی کرا، موسیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر رکھ دیا۔ کیوں؟ بندگی کا جو حق ادا کرا کہ ویسی خبر کے بعد میں بھی انہیں رب کی ربوبیت سے منکر نہیں ہوا، ویسی خبر کے بعد میں بھی اس کو یہ یقین تھا کہ میرا رب سب کچھ ہے، میرے مولا کے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے واصلین کی کیفیت کہ وہ لوگ جیسے پیرانے پیر سرکار خود اپنی کسی دوسرے خطبات میں ارشاد فرمائی جگہ کہ ایمان والا خلق اگر مگر لیکن بلکہ نہیں جانتا۔ جس خلق میں ایمان پختہ ہو جاتا، اب یہ ہم لوگ یہ دلیل نکالتے ہیں، وجہ نکال کے بیان کرتے ہیں، نہیں، ایمان والا خلق ہر حال میں خوش رہتا، اس کے پاس یہ اگر مگر، کیونکہ یہ اگر مگر لیکن بلکہ یہ سوالیہ جو ہے جو حروف ہے، یہ ایمان والا خلق ان حروف سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے کہ طرف سے یار کی جو کچھ ہوا ہوا سو، بھلا ہوا سو ہوا یا برا ہوا سو ہوا، طرف سے یار کی جو کچھ ہوا ہوا سو ہوا۔ تو یہ ہے واصلین کی کیفیت۔ تو اب آپ دنیاوی لذتوں کی شوق رکھتے ہوئے، دنیا کی طلب رکھتے ہوئے
آپ ان کی عزت کرو، کوشش کرو، دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، مگر آپ یہ بول رہے کہ بھائی میں بھی اتنی نمازیں پڑھوں، میں ویسا کہیں کو نہیں ہو گیا، میرے کو یہ باتیں کہیں کو، تو جب وہ کیفیت میں تم پہنچے نہیں، جب وہ کیفیت میں تم پہنچ جائیں گے تو تمہارے کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود کرم کر دیتا تمہارے ہاتھ میں، وہ تم کو خود جو ہے وہ بات کا اشارہ ہو جاتا کہ بھائی ہم تم سے پسند راضی ہو گئے۔ ان کے لیے پھر قرآن میں بھی جیسے خطاب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی ہو، فادخلی فی عبادی، اور پھر آپ میرے بندوں کی صف میں داخل ہو جاؤ، اب تو میری بندگی کا پورا حق ادا کر، فادخلی جنت، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جنت بنایا ہے تمہارے لیے میں، تو جنت کی طلب رکھنا اور اللہ کی طلب رکھنا زمین و آسمان کا فرق۔ بے شک ہر ایک کی تمنا جنت کی ہوتی، مگر وہ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد تیری رضا ہے، میرا مقصد تیری رضا ہے۔ کہ اللہ والوں کی تعلیمات اسی طریقے کی، آپ دنیاوی مال و جاہ کے راغب ہیں جبکہ وہ اخروی اجر و ثواب کے طالب ہیں۔ اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کام بن گیا، اطلاق مل گئے، بچہ اچھا پڑھ لیا، بچہ اچھا لکھ لیا، گھر اچھا بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم سمجھنے کی کوشش، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں، یہ ہمارے کیونکہ دنیاوی طلب ہے نا، تو ہم دنیا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے ہیں، اللہ کا کرم ہو گیا، اور اتنے لاکھ روپے مل گئے، اتنے کروڑ روپے مل گئے، میرا گھر بن گیا، میرا دار بن گیا، یہ اللہ کے کرم کے، مگر اللہ والوں کی طلب الگ ہے، ان کو یہ ہے کہ اللہ سے میرا رابطہ ہوا یا نہیں، اللہ سے میرا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تم دنیاوی صورت کو دیکھتے ہو، تم دنیاوی صورت کو دیکھتے ہو، اور وہ زمین و آسمان کی خالق کی طرف نظر جمائے ہوئے، تم مخلوق سے آرام طلب کرتے ہو، وہ حق تعالیٰ سے، یہ فرق ہے ہمارے میں واصلین میں جو فرق بتا رہے ہیں کہ تم مخلوق سے آرام طلب کرتے ہو اور وہ حق تعالیٰ سے، تمہارا دل دنیاوی اسباب سے معلق اور سفلیات کی طرف مائل ہے، سفلیات یعنی زمینی چیزیں، نیچی چیزیں، ان کے خلوق رب العرش کے ساتھ آویختہ ہیں۔ اب دنیا کی تعریف میں کیا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسے دنیا کہتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے دنو بمعنی قریب ہونا نام سے مشتق ہے، تو اب یہ دنیا کی، اب یہاں پہ جو شیخ عبدالحق جو ہے انہوں اپنی تشریح میں یہ دنیا کی تعریف جو لغوی جو شرعی تعریف ہے کہ دنیا کیا ہے بتا دیا کہ دنیا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان میں جو چیز ہے وہ دنیا، اس کو دنیا کہتے ہیں، چونکہ یہ لفظ جو ہے لغوی اعتبار سے۔ اب اسی چیز کو اب مولانا روم جب سمجھا رہے ہیں تو وہ دنیا کیسا سمجھا رہے ہیں، وہ طریقہ دیکھیے۔ اب چونکہ یہ محدث ہے اور یہ جو ہے حدیث علم کی حساب سے دنیا کی تشریح بتا دی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ دنیا ہے۔ اب مولانا روم دنیا کو کیسا سمجھا رہے ہیں؟ چیز دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بودن، خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے، خدا کو بھولنے کا نام دنیا، بھولنے کا نام دنیا ہے۔ نئے خماشو نخرو فرزند و زن، کپڑا لتا، سونا چاندی، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں، یہ دنیا نہیں ہے۔
یہ عطا الہی ہے. اس لیے آپ دن رات دعا کرتے رہتے میرے کو نیک اور صالح بیوی ملے. لڑاکو جو ہے بدتمیز قسم کی ملتی ہے. ایک آدمی بالکل نہ عبادت گزارے کچھ, اس کی بھی بڑی فتح فرما بردار موتی فرما بردار ہوتی. ایک آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ عالم بننا, حافظ قرآن, وہ پوٹا آوارہ نکلتا. ایک جو ہے مٹی پہ ڈال دیے تو انہوں نیک صالح نکل جاتے ہیں. یہ آپ کے ہمارے تجربات ہیں نا. یہ تو اب اس پہ کیا ہے, جیسے قرآن شریف میں ایک ہی آیت کو 2 مرتبہ بتایا گیا. ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ یہ تمہاری دولت اور یہ تمہاری بیوی بچے تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے. پھر ایک جگہ بولا گیا کہ المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا, کہ یہ دنیا کی یہ دولت تمہاری بیوی بچے تمہاری دنیا کے لیے فتنہ ہے. کیسا سمجھیں گے 2 باتوں کو؟ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں. تو جو بیوی بچے جو دولت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور نہیں کرے وہ زینت ہے. اور جو بیوی بچوں کی محبت میں, جس دولت کی محبت میں آپ اللہ سے دور ہوئے وہ فتنہ. یہی بات کو مولانا روم فرمایا کہ بھائی تجربے کی بات ہے. ایک آدمی صبح اٹھ کے شام تک لیٹروں کا پسینہ بہا کے جو ہے 500 روپے کما کے لاتا. ایک آدمی ٹیلی فون کرا تو 5 لاکھ کے ڈیل کرتا. محنت کا ہے, محنت کے حساب سے کام مل رہا نہیں, اس کے کرم کے حساب سے مل رہا نا. بے شک اس کے کرم سے. بس تو یہی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم خدا کو نہیں بھولنا. یہ دنیاوی دولت بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے. یہ عطا ہے, یہ عطا ہے اللہ کی. یا سزا ہے یا جزا ہے. برے ہے تو سزا ہے, نہیں اچھے ہے تو جزا ہے, ثواب ہے. مگر دنیا کیا ہے کہ میرا خدا کو بھولنے کا نام دنیا غافل ہو جائے اللہ کی طرف. خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے. اب اسی بات کو پیرانے پیر سرکار کے ایک واقعے میں کہ آپ تشریف کئی بار تو بولا یہ بات کوئی کہ مگر وہ کیا ہے کہاوت بھی ہے فارسی میں, گاہے گاہے یافتنی دفتر پاری نہ رہا, یعنی بار بار بولنے سے وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے. آپ تشریف فرما تھے, ایک صاحب آ کے بولے کہ یا پھر آپ کی جو سامان جو کشتی لے کے آ رہی تھی وہ کشتی ڈوب گئی. الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد میں بولے نہیں حضور وہ اطلاع غلط تھی, وہ جو کشتی ڈوبی وہ دوسروں کی تھی, آپ کی کشتی نہیں ڈوبی. الحمدللہ. نقصان پہ بھی الحمدللہ, نفع پہ بھی الحمدللہ. بولے حضور یہ ہے, تو بولے جب تم میرے کو نقصان کی اطلاع دیے تو میں دیکھا کہ نقصان کے خوف سے کیا میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوا کیا, تو نہیں, اللہ کی یاد میں کوئی فرق نہیں پڑا, اس پہ الحمدللہ ہوا. اس پہ الحمدللہ. نفع کی خوشی میں اللہ کو بھولا کیا, تو نہیں, میرا تعلق اللہ سے ویسی تھا. تو یہ واصلین ہوتے ہیں کہ نفع ہو یا نقصان ہو آپ کی یاد میں خلل نہیں ہو, آپ سے تعلق میں خلل نہیں ہو. وہ ہوتی ہے عبادت. ایک عادت ہوتی, ایک عبادت. اب ہم جو پڑھتے ہیں وہ عادت ہے, مگر عبادت گزار بندہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے عبادت کرتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پیش رکھتا. عالم صورت میں تم جس کی طرف دیکھتے ہو وہ دلربا بن کر تمہیں شکار کر لیتا ہے. یعنی جو چیز ظاہر میں ہے, کبھی دولت کی وجہ سے ہم جو ہے پیچھے چلے جاتے ہیں, کبھی حسن کی وجہ سے, کبھی کسی وجہ سے, کبھی شہوت کی وجہ سے, کبھی خواہشوں کی وجہ سے. تو جو چیز نظر آتی ہے
وہ آپ کو جو ہے اتنی دلکش کر دے، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دل کو اتنی بھا جاتی کہ آپ جو ہے اس کی غلامی میں، اس کی جو ہے اس کی محبت میں نکل جاتے اس کے ساتھ، اور وہ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، یعنی وہ واصلین اس کی طرف دیکھتے ہی ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ حسن سامنے ہے۔ جب وہ حسن ازلی ان کے سامنے ہے تو یہ دنیا کا کون سا حسن ان کو مرغوب کر سکتا؟ بلکہ وہ ان اشیاء کے خالق کی طرف دیکھتے ہیں جو چشم کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے تو رہائی پائی اور نجات حاصل کر لی، اور تم دنیاوی خواہشات کے مرہون اور محبوس رہ کر ان کے طالب ہو۔ بس وہ مخلوق ارادہ و آرزو کے فانی ہو کر قرب الہی سے واصل ہو چکے ہیں، جو تمام سے بلند تر اور سلسلے ایجاد و علیت کی انتہا ہے۔ علیت بولے تو وجہ، کبھی جو چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی ایک علت ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبوب و مطلوب چیز یعنی اطاعت اور دل و جان سے ذات و صفات باری کی ستائش کو واضح کر دیا، یا توفیق عنایت فرما دی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ انہوں نے اس کی توفیق اور رحمت سے مشقت و زحمت سمجھے بغیر، اب دیکھیے کتنا پیارا لفظ ہے، یعنی انہوں نے اس کی توفیق اور رحمت سے مشقت و زحمت سمجھے بغیر حمد و ثنا اور اطاعت کو لازم کر لیا ہے۔ اب ہماری عبادت میں مشقت ہوتی یا زحمت؟ اب آپ سوچ لیے کہ بھائی میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، اب آپ کو 6 رکعت کے بعد میں تنگی محسوس، نہیں بھائی ابھی 2 اور پڑھنا ہے، نہیں 2 اور پڑھنا، تو یہ آپ مشقت محسوس کرتے ہیں۔ جب اللہ والا ہوتا ہے اس کو یہ مشقت محسوس نہیں، کیوں؟ کہ اس کی طلب الگ ہے، اس کی طلب الگ ہے، اور یہ باتوں کو سمجھنے کے لیے جو اللہ ہم کو عقل دیا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ بدنصیبی ہے کہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ ظاہر کی مثال کے طور پہ آپ بھوک سے بے انتہا بھوکے ہیں، بھوک بہت زیادہ لگی، آپ کو ایک فون آیا کہ بھائی آپ فلاں مقام پہ آئیے، آپ کو 1 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ ارے بھائی بعد میں کھا لیں گے، پہلے جا کے 1 لاکھ تو لا لو۔ تو پتہ چلا کہ بڑی چیز حاصل ہونے والی ہے تو چھوٹی چیز کو لو۔ ہاں، آپ بہت کیسی سے کیسی حالت میں، آپ کو فون آیا اسکول سے، تمہارے بچے کی طبیعت خراب ہوگی، فوراً ہر چیز چھوڑ دے کے آپ بھاگ جاتے ہیں، فوراً تو اسکول کو چلے جاتے ہیں۔ تو جب طلب بڑھ جاتی تو دوسری طلب چھوٹی ہو جاتی۔ جب آپ کی زیادہ اہمیت کی چیز، جب زیادہ آپ وہ اس کی ضرورت دل لگ جاتا تو دوسری چیزیں ہیں۔ تو اسی کو سمجھنے کے لیے مثال دیا میں آپ کہ چونکہ اب ان کے پاس اللہ کی طلب ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خوشی ہے، تو ان کو مشقت محسوس ہوتی ہے، نہ ان کو زحمت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ مشقت زحمت سب ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم جو ہے گن کے حساب کتاب کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اتنی تسبیح پڑھنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرے تو یہ ملتا ہے، یہ کرے تو وہ یہ کام بن جاتا ہے، یہ کرے تو یہ کام بن جاتا، واہ طبیعت تھک گئی، چلو یہ زحمت۔ کیوں کہ طلب میں صداقت نہیں ہے، طلب میں صداقت نہیں ہے، مطلب ہے، مقصد ہے، لالچ ہے، تو وہاں پہ آپ کو مشقت اور زحمت ہوتی ہے۔ اگر طلب میں صداقت ہوتی وہاں پہ آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو
تو مغیرہ بن جو تھا ان کا مالک تھا، انہیں غلام تھے اس کے، تو ان کو پتھر گرم کر کے وہ پتھر کے اوپر ننگے چمڑے سے لٹا دیتا، ننگے بدن سے، تو چمڑی جو ہے نکل جاتی تھی ان کی کھال کے ساتھ، اور ان کی زبان پہ کہ لا الہ الا اللہ، کیوں؟ وہ محبت کو سمجھ گئے تھے، اس کے بعد کے انعامات کو معلوم تھا کہ اس کی انعام کیا ملنے والا ہے، تو اب یہ ظاہری تکالیف ان کے ساتھ کوئی مطلب ہی نہیں رہی، اس لیے کہ ان کو مقصد اتنا ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، اس کی سنگت میں بیٹھنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے رہنا ہے، اتنا بڑا میرے کو اعزاز ملنے والا ہے، تو یہ تکلیف کیا تکلیف ہے؟ اب یہ صحابہ کی زندگی اور یہ اللہ کی زندگی، تو آپ کو یہ مثالیں ملیں گی۔ اچھا، اطاعت ان کے لیے روح اور غذا بن گئی ہے، اور دنیا ان کے حق میں نعمت و سرور ہو گئی، گویا کہ یہ ان کے حق میں جنت الماوا ہے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے پیدا کرنے اور عدم سے وجود میں لانے والے کے فعل کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ہر وقت اس کی نظر اللہ پہ رہتی، یہ چیز ہے اللہ کی طرف۔ تو جب یہ چیزیں، یہ واصلین کی کیفیت بیان کی گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آئندہ یہ جو ہے اس کا سلسلہ آئندہ ہفتے ہم جاری رکھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار کرم فرما دے، رحم فرما دے، صدقے میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ